ایک مقتل میں دو بار نماز شریف ہے، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک پیاسا تھا ایک روزے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کے 20ویں دن کی دعا کے سلسلے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ پروردگار عالم آج میرے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے اور مجھ پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، اور اس دن مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے صاحبان ایمان کے دلوں پر سکون و تسلی نازل کرنے والے پروردگار، 3 مطالب کا ذکر اس دعا کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلا ذکر جنت میں جانے کی آرزو ہے، دوسرا جہنم سے نجات ہے، اور تیسرا تلاوت قرآن پاک کی توفیق ہے۔ پہلا فقرہ، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان۔ ابواب باب کی جمع ہے، باب کے عربی میں معنی دروازے کے ہیں، جنان کے معنی باغ اور بہشت کے ہیں۔ حدیث معراج اور احادیث دیگر سے بات واضح ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تحریر ہے۔ جنت انسان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا ہے، جسے پروردگار عالم نے آخرت میں بندہ مومن کو عطا کرے گا۔ یعنی جو ایمان رکھتا ہے پروردگار عالم کے اوپر، جس نے اعمال صالح انجام دیے، پروردگار عالم آخرت میں اسے جنت عطا کرے گا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، لہذا انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے اور نیک اعمال انجام دینا چاہیے تاکہ جنت حاصل کر سکے۔ حصول جنت کے چند اسباب ہیں، یعنی جنت میں کون داخل ہوگا اور کن چیزوں کے ذریعے سے انسان داخل ہو سکتا ہے، حدیث کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی قیمت جنت ہے۔ البتہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی توحید کا بھی اقرار، پیغمبر کی رسالت کا اور ائمہ کی امامت کا اقرار کریں۔ دوسری چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جو بھی نیک اعمال انجام دے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرط کہ صاحبان ایمان ہوں، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے جنت ہر نیک عمل انجام دینے والوں کی جزا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ صاحبان ایمان ہوں۔ تیسری چیز تقویٰ ہے، یعنی تقوی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ سعد کی آیت نمبر 49 اور 50 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین ٹھکانہ اور دائمی ٹھکانہ جنتیں، جس میں جو دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک اوصاف اور اخلاق۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 امور ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خدا کے لیے انجام دیا جائے تو پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تنگ دستی، فقیری میں انفاق کرنا، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ دوسری چیز ہر ایک سے خوش خلقی کے ساتھ ملنا ہے، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا ہے، مسکرا کے ملنا ہے۔ تیسری چیز عدل و انصاف کی رعایت کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم و مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ حدیث کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جنت سخی افراد کا گھر ہے۔ دوسرے حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان جنت کا رہنما ہے۔ اسی طریقے سے صبر ہے، شجاعت ہے اور جہاد راہ خدا میں، یہ تمام چیزیں جنت کی جزا ہیں۔ دوسرا فقرہ وَغْلِقْ عَنِّی فِیہِ ابواب النِّیران۔ پروردگار آج کے دن مجھ پر جہنم کے دروازے کو بند کر دے۔ اغلق یعنی بند کرنا، اس فقرے میں بندہ جہنم کے دروازے کو بند کرنے کی درخواست پروردگار عالم سے کر رہا ہے۔ جس طریقے سے جنت کے دروازے ہیں اسی طریقے سے جہنم کے بھی مختلف دروازے ہیں، جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ صرف دعا کے ذریعے سے اور پروردگار عالم کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے انسان ان تمام دروازوں کو اپنے اوپر بند کر سکتا ہے، یعنی ایمان رکھے پروردگار عالم کے اوپر اور اعمال صالحہ انجام دے، یقیناً پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور جہنم کے دروازے اس کے اوپر
بند کر دے گا۔ احادیث معصومین سے کے اندر ان باتوں اور ان یعنی کچھ کاموں کا کچھ باتوں کا ذکر ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اگر وہ کام انجام دے تو اپنے اوپر جہنم کے دروازے کو بند کر سکتا ہے۔ خود پر جہنم کے دروازے کو انسان بند کیسے کرے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہنم کے دروازے پر لکھا ہے کہ نماز شب پڑھنے والوں پر جہنم حرام ہے، روزہ رکھنے والوں پر جہنم حرام ہے، اور صدقہ دینے والوں پر بھی جہنم حرام ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم کے مقابل میں انسان کے لیے ڈھال ہے۔ چوتھی چیز محبت اور ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس کے ذریعے سے انسان جہنم کے دروازے کو بند کر سکتا ہے۔ ولایت آل محمد کے حامل یعنی جو شخص کے اندر ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے اس کے اوپر جہنم حرام ہے، لیکن اس میں صرف اہل بیت کا موالی ہونا کافی نہیں بلکہ اہل بیت کا شیعہ ہونا ضروری ہے، اور شیعہ ہونا اتباع اور اطاعت پر موقوف ہے۔ حقیقی علی والا وہی ہے جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے۔ جہنم میں داخل ہونے کے بھی اسباب ہیں، یعنی انسان کن بنیاد کے اوپر جہنم میں داخل کیا جائے گا، روایت اور حدیث کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنے والا، یعنی جو ضروریات دین کی تکذیب کر رہا ہو، جھوٹ بولتا ہو، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ عالم بے عمل، امام فرماتے ہیں کہ وہ عالم کہ جو اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرے ایسا عالم بھی جہنم میں جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان امور کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما جن کی جزا جنت ہے، اور ان برائیوں سے دور رکھ جن کی سزا جہنم ہے۔ تیسرا فکرہ وفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، تلاوت کرنے کی توفیق بندہ پروردگار عالم سے طلب کر رہا ہے کہ پروردگار عالم مجھے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں، قرأت کلام پاک کے ہیں، اور خود ماہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے آخری خطبے میں ارشاد فرماتے اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرنا دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے برابر۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کا اور ماہ رمضان کا گہرا تعلق ہے، چونکہ دفعی نزول قرآن مجید کا ماہ رمضان میں۔ قرآن کو صرف سرسری طور پر نہیں پڑھنا ہے بلکہ غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت انسان کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو خیال رکھے اس کے بعد تلاوت کرے۔ طہارت ظاہری اور باطنی ہے کہ انسان طہارت رکھتا ہو، وضو یعنی انسان نے وضو کیا ہوا وضو انجام دے، اس کے بعد بہترین لہجے میں پڑھے، اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھے، قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھے، اور غور و فکر کے ساتھ پڑھے۔ اور جب قرآن پڑھنا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اور اگر آپ دیکھیں غور و فکر کے ساتھ اگر انسان قرآن مجید کو پڑھے گا تو ثواب اور زیادہ اس کے شامل حال ہو جائیں گے، اور اگر انسان قرآن کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو ثواب یقیناً ملے گا، لیکن وہ نعمتیں اور وہ فائدہ نہیں پہنچے گا کہ جو غور و فکر کرنے والے کو پہنچ سکتا ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی آخری وصیت میں آپ نے فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن صامت اور قرآن ناطق کا واسطہ ہے کہ مرتے دم تک ہمیں ان دونوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔